کل جو 12 ربیع الاول شریف والی رات تھی، درگاہ عالیہ مشہور شریف میں سائیں شفیع محمد صاحب نے، منظور احمد صاحب نے یاد فرمایا، اور 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب وہاں پہ حاضری کا موقع ملا۔ الحمدللہ ہزاروں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ شیڈول کے مطابق کل میری واپسی تھی، لیکن مخدوم علی محمد ہاشمی صاحب نے ہمارے سید ذوالفقار علی بخاری صاحب کی محبت کو دیکھا، انہوں نے حکماً مجھے 2 دن کے لیے مزید روکا اور فرمانے لگے کہ ہم شاہ صاحب کی محفل کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ یہ آپ کی محبت اور آپ سب دوستوں کا خلوص ہے۔ اتنا بڑا پروگرام جو سالانہ ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ باقی سب عبادتوں کے بارے میں تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ خالق کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ نماز اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، روزہ اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، زکوٰۃ صدقات خیرات اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے، عمرہ و حج اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ہر عبادت میں شک ہے، لیکن مدینے والے محبوب مٹھل کے درود میں کوئی شک نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بات میں، اس میلاد کی محفل کی قبولیت میں دوستو کوئی شک نہیں ہے۔ باقی ساری عبادتیں وہ قبول کرے یا رد کر دے، لیکن یہ عبادت جو ذوالفقار علی بخاری سید زادے نے کی ہے، یہ ذکر جو آپ سب نے مل کر کیا ہے، دوستو اس ذکر میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو ہی بندہ درود پاک کے لیے زبان کھولتا ہے، رب اسی وقت قبولیت کا مژدہ سناتا ہے کہ تو نے میرے مدینے والے کا ذکر کیا ہے، یہ ذکر میں قبول ہی قبول کرتا ہوں۔ کچھ دوست ہمارے پوچھتے ہیں آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، یہ محفل میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہ آج ہم نے محفل نہیں کی دوستوں، یہ محفل 1400 سال پہلے سے ہو رہی ہے، ہر صدی میں ہوتی رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود محفل کی صدارت فرماتے تھے۔ کبھی حضرت عباس بن عبد المطلب میرے آقا کی شناخوانی کرتے تھے، کبھی کعب بن زہیر میرے آقا کی شناخوانی کرتے تھے، کبھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی شناخوانی کرتے تھے۔ میرے آقا کی موجودگی میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین آقا کے فضائل بیان کرتے تھے۔ ہم نے آج کوئی نیا کام شروع نہیں کیا، 1400 سالوں سے میرے آقا کا میلاد ہو رہا ہے، اور میلاد پاک کی خوشی میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے، آج تک احادیث پاک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میلاد کی خوشی میں، میرے آقا کے جشن ولادت کی خوشی میں
اگر ابو لہب جیسے شخص کافر نے بھی کچھ لگایا ہے تو میرے اللہ نے اس میلاد کی خوشی میں لگائے ہوئے پر اسے جہنم میں بھی اس کی جزا دی ہے کہ حدیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے وہ شخص کافر کہ جس کے لیے آیتیں اتری تھی تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے میلاد کی صبح جب اپنی لمبی شبیبہ سے سنا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے، تو نے مجھے میرے بھائی کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری دی ہے، تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس دور میں غلام لونڈیاں خریدی جاتی تھی، یہ لونڈی بھی خرید کر لایا ہوا ابو لہب، اس نے ولادت محمد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا۔ جو ہی اس کا دنیا سے جانا ہوا، یہ فوت ہوا، سگے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے آئے تھے انہیں خواب میں ملا، اور مل کر جب اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے، تو اس ابو لہب نے بتایا کہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، لیکن جب تیر کی صبح آتی ہے میری ان 2 انگلیوں سے شہد سے زیادہ میٹھا کچھ نکلتا ہے، میں اسے پیتا ہوں، پورے ہفتے کی تکلیف بھول جاتا ہوں۔ ابو لہب جیسا شخص کافر اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں اگر وہ لونڈی آزاد کرتا ہے، ان 2 انگلیوں سے کرتا ہے، تو انہی 2 انگلیوں سے اگر اللہ اسے جہنم میں بھی میلاد کا صلہ دے سکتا ہے، تو سندھ والوں تم تو آقا کے غلام ہو جو میلاد لانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ پیر، کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ کاش میرے پاس لاکھوں روپے ہوتے میں آقا کا اتنا بڑا جشن کرتا۔ بابا آقا کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھی جاتی۔ اس کی بارگاہ میں اگر شاہ ولی اللہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم، جن کا آج بھی قصہ کتابوں میں درج ہے، فرماتے ہیں میں ہر سال آقا کا میلاد مناتا تھا، 1 سال پیسے کم تھے، میں نے کچھ چنے بازار سے خریدے اور آقا کے میلاد کی خوشی میں نے چنے تقسیم کر دیے۔ کہتے ہیں دل بجھا ہوا تھا، دل غمگین تھا کہ اس سال پیسے زیادہ نہیں تھے۔ رات کے وقت کہتے ہیں میں سویا، میرا مقدر جاگ گیا کہ میں نے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت کی۔ آقا کی بارگاہ میں فرشتے لنگر لا کے رکھ رہے تھے کہ آقا آپ کے فلاں امتی نے نیاز یہ تقسیم کی ہے، آپ کے فلاں امتی نے میلاد میں یہ خرچہ کیا ہے، آپ کے فلاں امتی نے یہ نیاز بھیجی ہے۔ میرے آقا حال میں وہ
اتنے میں دو فرشتے تھال میں چنے رکھ کے لاتے ہیں. کملی والا انہیں دیکھتا ہے اور فرماتا ہے یہ چنے مجھے دے دو. کملی والے کے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے کبھی دائیں طرف رکھتے ہیں کبھی بائیں طرف رکھتے ہیں. اس کو دیش پہ چلائیں گی کو چھوڑ دیں میرا نہ کھینچے فل بیس میں چلا دیں آواز اونچی کر دیں. دوستو پتہ چل گیا نا پنجاب سے آیا ہوں لاہور سے آیا ہوں ذوق ہو تو بتاؤں نہ مکھڑا نہ مکھڑے کا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے کوچیانو گلے لایا سرکار نے حسن والے بڑے ویکھنے رہ گئے. کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی نیویاں دا پرانا ہے سادہ نبی کوٹھیاں کے چڑے ویکھنے رہ گئے. تو دوستو اس آقا کی بارگاہ میں جو بھی خلوص سے پیش کیا جاتا ہے کملی والا بھی قبول فرماتا ہے اور کملی والے کا رب بھی اسے قبول فرماتا ہے. اب سنیں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں اس کا جواب سورہ انبیاء کی تلاوت کردہ ایک آیت کے چند الفاظ بتاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس محبوب مدینے والے کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا علماء تشریف فرما ہے مشائخ تشریف فرما ہے ہم اس آقا کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کملی والا رحمت بن کے آیا ہے واپس گیا نہیں ہے. وہ رحمت بن کے تشریف لایا ہے. بابا غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے. مدینے والا تشریف لایا ہے. اب قرآن سے پوچھے تو ایک نہیں سینکڑوں آیتیں الحمد سے بنداس تک 6666 آیتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں. اس کا فرمان سنا. اس نے اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیجا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس نے اسے شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نذیر بنا کر بھیجا داعی بنا کر بھیجا سراج بنا کر بھیجا منیر بنا کر بھیجا مدثر بنا کر بھیجا مزمل بنا کر بھیجا یاسین بنا کر بھیجا طٰہٰ بنا کر بھیجا رؤوف بنا کر بھیجا رحیم بنا کر بھیجا. ارے اللہ بھیجنے کی بات کرتا ہے واپسی کی نہیں کرتا. وہ جنہوں نے 12 وفات مشہور کر رکھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو کہتے ہیں 12 پیدائش کی ہے 12 وفات کی ہے. دوستو اتنا سمجھ لیتے ہمارا تو عام مومن بھی قبر میں جا کے زندہ ہوتا ہے. اب آپ قبرستان میں جاتے ہو قبرستان میں جاتے ہی کیا کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہو یا نہیں. تو بابا سلام کہنا سنت ہے
اور جواب دینا واجب ہے۔ عام مومن سلام کہہ رہا ہے وہ جو قبر سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں السلام علیکم، جس میں جواب دینا واجب ہو گیا ہے۔ کیسے مان لیں کہ وہ مردہ ہے؟ کیونکہ اس میں جواب دینا واجب ہے۔ اب ہم نے سلام کیا، اس نے جواب دینا ہے۔ جواب دینے کے لیے زبان کو زندہ ہونا ہے، آنکھوں کو زندہ ہونا ہے، کانوں کا زندہ ہونا ہے، ہاتھ پاؤں کا زندہ ہونا ہے۔ میں اگر جا کے سیون میں کہوں یا سائیں شہباز السلام علیکم، تو شہباز قلندر کہے گا علیہ السلام۔ کیوں کہ شہباز قلندر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ سیون والا زندہ ہے، شاہ النبی بیٹائی ہمارا زندہ ہے، مہرنی زندہ ہے، داتا کا نواس زندہ ہے، خواجہ جبیر زندہ ہے۔ ارے حوصلہ جس کی 11ویں مناتے ہو بابا، ہمارے سب زندہ ہے۔ یہ ربیع الاول ہے، اس کے بعد ربیع ثانی آئے گی۔ کیوں؟ ربی کہتے ہیں بہار کو، اول بہار نبیوں کے تاجدار کی ہے، ربیع ثانی دوسری بہار ولیوں کے تاجدار کی ہے۔ ارے یہ دونوں بہاریں ہمارے پاس ہیں، ہمارا تو شہید بھی زندہ ہے۔ 1400 سال کے بعد امتی وطن کی حفاظت کرتے ہوئے سرحد پہ گولی کھاتا ہے، 14 صدیاں بیت گئی، امتی گولی کھاتا ہے دشمن کی، وہ زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ قرآن مومنوں سے کہتا ہے خبردار، کسی شہید کو مردہ نہ کہنا۔ ارے زبان تو زبان تھی، خالق نے سوچنے سے بھی منع کر دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو میری بارگاہ میں میرے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہنا۔ ارے ظالم، اتنا تو سوچا ہوتا جو اس کی سبیل میں مارا جائے وہ مردہ نہیں، جو اس کے راستے میں مارا جائے وہ مردہ نہیں۔ تو جس نے رب ملایا وہ قبری والا کیسے سبحان اللہ۔ مدینہ جانے جو مدینہ سے دمدستگی درگاہ فیض پور شریف بابو احمد ڈار رسائی علماء علیہ سنت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، منٹار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طاہا کی آمد، یاسین کی آمد، مدینہ والا سے نہیں، جو اس کے راستے میں مارا جائے وہ مردہ ہے۔ یہ تو کہنا بھی رل کو گوارا نہیں، جو اس کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ سوچنا بھی رل کو گوارا نہیں۔ تو جو اس کے راستے میں مارا گیا ہے وہ مردہ نہیں۔ تو جس مومن کو ڈائریکٹ مصطفیٰ نے رب سے ملایا وہ کیسے مردہ؟ سادہ سا سوال کرنا، اللہ نے میلاد والے کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، دنیا کا کوئی شخص بتا دے رحمت بھی کبھی فوت ہوئی ہے؟
سننے والوں اردو سمجھ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت خود نہیں ہوئی بابا رحمت اگر فوت ہو جائے رحمت ہی اگر چلی جائے تو تم پیر ذوالفقار کے آستانے پہ کیسے آؤ؟ اگر رحمت ہی نہ ہو تو کوئی پاؤں نہیں اٹھا سکتا، رحمت نہ ہو کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، رحمت نہ ہو کوئی وضو نہیں کر سکتا، رحمت نہ ہو کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، رحمت نہ ہو کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، رحمت نہ ہو کوئی حج نہیں کر سکتا۔ ارے سوچو اس کی رحمت نہ ہو تم تو سانس نہیں لے سکتے، نہیں دے سکتے، تو جس کا صدقہ سانس لیتے ہو اس سے حضرت علامہ مولا پیر تقی سید محمد سراج احمد شاہ بخاری قاضی قاضی جلو گئے کہتے ہیں علامہ مولانا سید استاد مدد الدین نوری دامت برکات بڑے بیچر وقت بھلکا بسم اللہ سعید سیدانی تشریف لائے خوش آمدید، اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے۔ اب توجہ کریں گے، یہ دو مولانا شیخ زمان کے جتنا بھلی کرتے دو اسلائی سنان کے بھی ایسا بڑی کار جزا دی تشریف فرما چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لاڑکانہ میں بیٹھے عاشق آپ آج ایک جملہ سن لیں اور اسے دل کی تختی پہ لکھے۔ سانسوں کا ہے تانا بانا، ایک سانس جاتی ہے اندر دوسری آتی ہے باہر، یہ تمام کائنات سانس لیتی ہے، صرف دو سانسیں، وہ جنات بھی لیتے ہیں، فرشتے بھی لیتے ہیں، انسان بھی لیتے ہیں، جانور بھی لیتے ہیں، ساری کائنات سانس لیتی ہے اور ساری کائنات کی دو سانسیں ہیں، ایک جاتی ہے اندر دوسری آتی ہے باہر۔ اب سنو، جو گئی ہے اندر یہ سانس جو اندر گئی یہ جاتی ہے خدا کا صدقہ، اور جو آتی ہے باہر یہ آتی ہے مصطفیٰ مدینے والے کا صدقہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گئی اندر رب چاہتا تو اسرائیل کو بھیج دیتا، رب چاہتا تو اسرائیل کو بھیج دیتا۔ سبحان اللہ اسرائیل کو جانتے ہو نا، اسرائیل علیہ السلام ہے، سانس گئی اندر رب چاہتا اسرائیل کو بھیج دیتا یہیں پہ ختم، لیکن اس نے کہا میری رحمت کا صدقہ کچھ اور سانس لے۔ لاڑکانہ والو، اسی رحمت کا صدقہ تو کائنات سانس لیتی ہے، اگر رحمت بھی نہ ہو تو یہ سانس کیسے چلے؟ ہاں، ایک رات رب نے اپنی رحمت کو پاس بلایا تھا، اور شاید اسی لیے بلایا تھا کہ میں رحمت کو اپنے پاس بلاتا ہوں، اب تو سانس لے کے دکھا۔ سمجھو تو وہ شب معراج مجھے دنیا کا کوئی عالم بتائے ایک رات کتنے عرصے سے تھی؟ سائیں کتنے گھنٹوں کی تھی، کتنے دنوں کی تھی، کتنے مہینوں کی تھی، کتنے سالوں کی تھی؟ کبھی پتا چلا؟ جی کسی نے لکھا؟
بابا لکھتا وہ ہے جس میں جان ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ بابا جان تو گئی تھی اوپر، نیچے حالات کون لکھتا؟ سبحان اللہ۔ معراج کائنات کی جان گئی اوپر، سارا سسٹم رک گیا، وہی جان جب واپس آئی کنڈی بھی ہلنے لگی، وضو کا پانی بھی چلنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدینے والا سے آنکھ جو مدینے والا سے دم دستگیر، درگاہ حافظ پور شریف، جماعت علیہ سنت، علماء علیہ سنت، بابو احمد ڈار سائیں زندہ باد۔ سید احمد واپس تشریف لائی، جہاں پہ نظام رکا تھا وہیں سے چلنے لگا۔ اب یہ راز بھی بتا دوں کہ آقا کا میلاد جو ہر سال ہوتا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا، جس کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آقا کی قبر اطہر بھی تو بنی تھی، آقا کا گنبد خضرا مبارک بھی تو بنا، تو اس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں اگر رحمت چلی جاتی تو نظام نہ چلتا۔ اس خالق نے اپنے حبیب کی خاطر اپنا نظام بھی بدل دیا۔ کیوں؟ ابھی سمجھ آ جائے گی۔ دنیا کا کوئی شخص بتائے کہ جنت میں موت ہے؟ صحیح اردو آپ سمجھ رہے ہیں؟ سادہ سا سوال کیا ہے، کوئی مشکل تو نہیں کیا جی؟ جنت میں موت ہے؟ کسی شیعہ اہل حدیث کسی کو بندی بھائی کے خلاف سب کے سب کہیں گے بابا جنت میں موت نہیں، جنت میں موت نہیں ہے۔ تو جائیں، اللہ سب کو مدینے لے جائے۔ جو گئے ہیں ان سے پوچھے، کملی والے نے 1400 سالوں سے ایک حدیث اپنی مسجد نبوی میں لٹکا کے رکھی ہے، اور ایک حدیث کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر پاک تک یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ ارے مسجد نبوی کا منبر، میرے آقا کا حجرہ، تمام جگہ جہاں آقا کی قبر اطہر بنی، جہاں آقا کا گنبد خضرا مبارک بنا، قبلی والے نے پہلے بتا دیا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر پاک تک یہ ساری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یہ جنت کا باغ، جنت کا باغیچہ، جنت کا ریاض، ارے وہ جگہ جہاں آقا کی قبر اطہر بنی ہے وہ تو ہے جنت کا ٹکڑا۔ جنت میں اگر موت نہیں تو گنبد میں کہاں سے آ گئی؟ جنت میں موت نہیں ہے، نہیں ہے، جنت میں موت نہیں ہے۔ تو روضہ مبارک کہاں ہے؟ صحیح، ریاض الجنہ، وہ تو جنت کے باغ میں ہے۔ رب کو اپنا نظام بدلنا پڑا، اس سے کہا پیارے اگر تجھے جنت میں اوپر لانا تو نظام کائنات نہیں چلتا، آپ تیری خاطر جنت تیرے قدموں میں
علماء کا جو یہ وفیر نعت خان حضرات اتنی زیادہ تعداد میں سب نے اپنی اپنی حاضری لگوانی ہے. آج منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام لایا ہوں کہ لاڑکانہ والوں صرف آقا کے میلاد سے پیار نہ کرو، آقا کے نظام سے بھی پیار. وہ دعائیں جو مسجدوں میں مانگتے ہو یا اللہ نظام مصطفیٰ نافذ فرما، وہ دعائیں جو دلوں سے نکلتی ہیں اس کی عملی تعبیر کے لیے بھی کچھ کرو. جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ.